منها وما له في الآخرة من نصيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، اب یہاں سے سورہ شورى آیت 60 آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت 20 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں تزہید من الدنیا کا ذکر ہے اور ترغیب الی الآخرت ہے کہ جو بھی تم میں دنیا کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اسے دنیا عطا کر دیتا ہے، کچھ حصہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں۔ اور جو کوشش کرتا ہے، جس کی کوشش کاوش آخرت کے لیے ہو، تو اللہ رب العزت اسے بدلہ عطا کرتا ہے، 1 نہیں 10 گنا، 10 نہیں 70 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدلیں عطا کرتا ہے۔ تو اس کا ذکر فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو بھی یرید ارادہ کرتا ہے حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم دے دیتے ہیں اس سے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت، آخرت میں من نصیب کوئی۔ اچھا ایک آیت رہ گئی، من کان یرید حرث الآخرہ، پہلی آیت، جو بھی ارادہ کرے آخرت کی کھیتی کا، نزد لہ فی حرثہ، ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی میں، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتے ہیں، نؤتیہ منہا، ہم اس سے دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اس پہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19 گواہ ہیں، یہ تائید میں سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ آیت نمبر 18 اور 19 فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جو بھی ارادہ کرتا ہے العاجلۃ، جلدی ملنے والی دنیا کا، عجلنا لہ فیہا، ہم اس میں اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں، یعنی دنیا جلدی عطا کر دیتے ہیں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، لمن نرید، جن کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم ان کے لیے ہم نے بنایا ہے جہنم کو، یصلاھا، داخل ہوگا اس میں، مذموما مدحورا، مذموما ذلیل کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا، جو صرف دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے پیچھے لگا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو بھی ارادہ کرے آخرت کا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور کوشش کرے آخرت کے لیے، سعیہا، وہ کوشش جو آخرت کے لیے وضع کی گئی ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اعمال بنا کے، ٹھیک ہے نا، اس آیت میں بڑا کمال ہے، بدعات سے بچانے کی کوشش ہے۔ وَسَعَى لَهَا، اور کوشش کرے اس کے لیے، سعیہا، وہ کوشش جو آخرت کے لیے وضع کی گئی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور حال یہ ہو کہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی لوگ ہیں کہ ان کی کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ان کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں آخرت کے لیے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے، آگے فرمایا ام لہم شرکاء، آیا ہیں ان کے لیے شرکاء، شرعوا لہم من الدین، جو ان کے لیے شرعوا لہم، جنہوں نے وضع کی ہیں ان کے لیے دین میں سے، ما وہ چیزیں، لم یأذن بہ اللہ، کہ جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ آیا ان کے لیے ایسے شرکاء ہیں، ایسے پیر ہیں
جو ان کے لیے دین میں سے چیزیں وضع کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اور اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ظالمین کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تو دیکھے گا ظالموں کو مشفقین، نہ وہ ڈرنے والے ہوں گے، مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا ہے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ واقع ہونے والا ہوگا ان پہ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، روضات بھی، روضہ بھی جنت کو کہتے ہیں، باغ کو کہتے ہیں، اور جنات بھی باغ کو کہتے ہیں، تو دونوں لفظ استعمال کیے۔ فرمایا فی روضات الجنات، لیکن فرق یہ ہے جنت اور روضہ میں، روضہ کہتے ہیں جو باغ سرسبز و شاداب زیادہ ہو، روضہ اس باغ کو کہتے ہیں جو سبزہ اس میں بہت زیادہ ہو۔ تو فرمایا معنی کرتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ سرسبز و شاداب باغات کے اندر ہوں گے، لہم فیما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہے ان کے رب کے ہاں، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا کیا ہے؟ فضل ہے۔ آگے فرمایا ذالک الذی، یہ وہ فضل ہے، یبشر اللہ عبادہ، کہ جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری سناتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ قل، میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے لوگوں اس توحید کے بیان پہ کوئی اجرت مانگ نہیں رہا ہوں، میں آپ سے اس توحید کے بیان پہ کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، مگر جو ہے محبت فی القربى، قرابت داری میں، مگر کیا؟ محبت قرابت داری میں۔ اس کے کئی جو ہے نا توجیحات علماء نے ذکر کیے، اس لیے امام مجاہد رحمہ اللہ اور امام حسن رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب الا المودۃ فی القربى، ان لوگوں میں آپ سے اس توحید کے بیان پہ اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، الا المودۃ فی القربى، کہ اللہ سے محبت کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، یعنی میں نہیں چاہتا ہوں مگر اللہ سے محبت کرو اور اس کا کیا کرو؟ قرب حاصل کرو۔ اور دوسرا معنی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا تو معنی کیا بنے گا؟ الا المودۃ فی القربى، مگر محبت اور قرابت کے اللہ سے محبت کرو تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور دوسرا معنی امام شعبی رحمہ اللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ لوگوں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے وہ الفاظ میں نے یہاں نوٹ کیے، بخاری شریف کتاب التفسیر میں یہ منقول ہے، فرمایا، وہ فرماتے ہیں لم یکن، نہیں ہے، بطن من قریش، قریش میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے، الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہم قرابۃ، قریش میں ایسا کوئی قبیلہ نہیں ہے مگر جو بھی قبیلہ ہے اللہ کے رسول کی ان میں قرابت داری ہے۔ ہر قبیلہ، کوئی ایسا قبیلہ نہیں کہ جس کے ساتھ آپ کی رشتہ داری نہ ہو، ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی قرابت داری موجود ہے۔ پہلے یہ الفاظ، اب قرابت داری سب کے ساتھ ہے، تو اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قل، میرا پیغمبر کہہ دیجئے، اللہ نے فرمایا، اعلان کرے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے توحید کے بیان پہ اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر کچھ رشتہ داری کا لحاظ تو کیا کرو، یا رب کچھ رشتہ داری کا لحاظ کہ میں تمہارا خون ہوں یار، کچھ اس کا لحاظ تو کرو، مجھے اذیت تو نہ دو، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے الا المودۃ فی القربى، مگر محبت تمہاری آپس میں ہے،
میں تم سے توحید کے بیان پہ اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ توحید کے بیان سے اور توحید کے پرچار سے تم ایک ہو جاؤ، اور ایک اسی سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ ویسے ان دنوں میں کہ بھائی توحید سے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، نہیں، اگر صحیح موحد بن جائے تو ان میں محبتیں پیدا ہوتی ہے، اور اس پہ قرآن گواہ ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 103 ہے۔ جی ہے، یعنی ایک ہونے کا جو فارمولہ ہے وہ تو ہے ہی قرآن کریم میں۔ یہاں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس قرآن والی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب کے سب اس کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو یہ چیز ہے کہ اکٹھا ہونے کا اور ملنے کا اور محبتیں ڈالنے کا، دلوں میں محبتیں آنے کا ذریعہ وہ ہے قرآن اور اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ مودۃ فی القربا، قرابت داری میں محبت، یعنی کچھ تو میری رشتہ داری کا بھی لحاظ کرو۔ آگے فرمایا وَمَن يَقْتَرِبْ، اور جو بھی کمائے حسنۃ نیکی، نزد لہ فیہا حسنا، ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے اس میں الحسنہ بلائی۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، شکور قدردان ہے۔ ام یقولون افترا، آئے یہ کہتے ہیں کہ گڑ لیا اس نے علی اللہ کذب، اللہ پر جھوٹ۔ فإن یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، یختم علی قلبک، تیرے دل پہ مہر لگا دے، ویمحو اللہ الباطل، اور اللہ مٹاتا ہے باطل کو، ویحق الحق بکلماتہ، اور ظاہر کرتا ہے حق کو بکلماتی، اپنے کلمات کے ذریعے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کی راز کو جاننے والا ہے۔ میرا پاک پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، اللہ اگر چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ اس کا مطلب آیت کا یہ ہے کہ میرا پیغمبر آپ کے دل پر مہر نہ لگانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تو نے قرآن جو سنایا ہے اس کا حق ادا کیا ہے، ہاں، اور برحق مسئلہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ سینوں کے راز جاننے والے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبے کو عن عبادی، اپنے بندوں سے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور درگزر کرتا ہے گناہوں سے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی دعاؤں کو جو ایمان لائے، ٹھیک ہے نا۔ جو ایمان، جو مومن ہو نا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے میری دعائیں قبول نہیں ہو، اللہ دعا قبول کرتا ہے، اس پہ تو قرآن گواہ ہے، لیکن ایمان تو پختہ ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور قبول کرتا ہے اللہ ان لوگوں کی دعا کو جو ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ کرے گا ان کے لیے فضل۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافر جو ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، پیچھے کہا نا اللہ دعا قبول کرتا ہے، تو دعاؤں میں تو لوگ ڈھیر سارا مال بھی مانگتے ہیں، دولت کے خزانے لوگ مانگتے۔ اللہ نے فرمایا اگر نہیں دیتا ہوں تو اس میں بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ رزق کشادہ کر دے اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں باغی بن جائیں گے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نا، دولت کے آنے کے بعد ان کا نشہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ لوگ بہت چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں انہیں۔ تو یہ مسئلہ، یہ حکمت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نہیں دیتا، مانگتا تو ہر کوئی ہے۔ تو فرمایا لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں بغاوت کریں گے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ، لیکن وہ اتارتا ہے بقدر ما یشاء، ایک اندازے سے، ما یشاء، جو وہ چاہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں کے خبر رکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، اور اللہ وہ ذات ہے جو بارش اتارتا ہے من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو جائے۔ وینشر رحمتہ، اور وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو۔ لوگ مایوس ہو گئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو اپنی رحمت کی بارش دیکھیں نا کیسے، ٹھیک ہے نا، اس کی مثال تو ابھی گھنٹہ پہلے آپ نے دیکھی ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ وہ ذات ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو جائے۔
مایوس ہو جاتے ہیں بھائی بارش نہیں ہونی ہے. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ اور پھیلاتے اپنی رحمت کو. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور وہ ولی کارساز حمید خوبیوں والا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی پیدائش ہے. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ اور وہ جو پھیلائے ان دونوں میں من دابۃ چوپایوں میں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اور اللہ ان سب کے اکٹھا کرنے پر اذا یشاء قدیر جب چاہے قدرت رکھتا ہے. اللہ ان سب چیزوں کو تمام مخلوقات کو اذا یشاء جمعہم ان کے جمع کرنے پر اذا یشاء قدیر وہ کیا ہے وہ قدرت رکھتا ہے. یہ آخری درس ہے جی انشاءاللہ. پھر ارادہ کیا ہے عمرے پہ جانے کا تو انشاءاللہ اس کے بعد واپسی پہ یہاں سے آگے انشاءاللہ درس دیں گے. دعا کریں سب کہ اللہ اس سفر کو جو ہے نا خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے جمعے والے دن جائیں گے. ہاں تو بڑی دعائیں مانگی اللہ نے جو ہے نا وہ قبول کیے اور قبولیت کر دی. وہ کیا کہتے ہیں وہ اشعار ہے نا ہاں لے چل کدے خدایا ہاں لے چل کدے خدایا سرکار دے بوے تے لے چل کدے خدایا لے چل کدے خدایا سرکار دے بوے تے لے چل کدے خدایا سرکار دی وہ نگری جنت تو بھی ہے اعلیٰ سرکار دی وہ نگری جنت تو بھی ہے اعلیٰ اتے حور و غل مرین دے اتے وسدہ کملی والا اور ڈیرا رحمتان لایا ڈیرا رحمتان لایا سرکار دے روزے تے لے چل کدے خدایا لے چل کدے خدایا سرکار دے بوے تے لے چل کدے خدایا آقا دروزوے کا کردہ روا نظارہ آقا دروزوے کا کردہ روا نظارہ واپس بلان لو کی آوان پھر دوبارہ مینو موتاوے خدایا مینو موتاوے خدایا سرکار دے روزے تے لے چل کدے خدایا لے چل کدے خدایا سرکار دے روزے تے لے چل کدے خدایا. اللہ پاک کی رفیت